میرے پیارے، سال کے 12 مہینوں میں ایک سچے اور پکے مسلمان کے لیے ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہم نے اس انجمن کو سجایا، اس بزم کو سجایا، جشن آمد رسول کے موقع پر سجایا۔ میرے پیارے، ایک سال میں ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ وہ ایمان و افروز تاریخ ہے، وہ روح پرور تاریخ ہے میرے پیارے، جو اسلامی خوشیوں اور ایمانی خوشیوں کے ہزاروں گلشن کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھے۔ میرے پیارے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ایک سچے اور پکے مسلمان کے لیے وہ عید سعید ہے کہ چاہے وہ بقرہ عید ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے عید الفطر ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے شب قدر ہو، اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے، ہر اسلامی خوشی کا دن، ہر ایمانی خوشی کی رات اسی 12 ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کا صدقہ و طفیل ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم، اگر یہ مقدس تعریف میلاد مصطفیٰ کی مسرت و شادمانی کو لیے ہوئے اگر عالم وجود میں نہ آتی، اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے، تو نہ کعبہ ہوتا، نہ اہل ایمان ہوتے، نہ نزول قرآن ہوتا، نہ دین اسلام ہوتا، نہ کوئی مومن مسلمان ہوتا۔ میرے پیارے، ہمیں پتہ چل گیا اگر ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے تو آمنہ کے چاند کے صدقے میں پیدا کیا ہے، اگر ہمیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اپنے حبیب کے صدقے پیدا کیا ہے۔ کائنات کے سرے کو پروردگار عالم نے آمنہ کے لال کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں، کہاں ہے خلیل و بنا، کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے، ذرا کچھ جملے میرے توجہ سے سننا۔ میرے اور آپ کے نبی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی اپنی ماں کے شکم میں، جناب حضرت آمنہ کے شکم میں ہے، صرف 2 مہینے کی عمر شریف ہے آقا کی، اپنے ماں کے شکم میں ہے آمنہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ آتے تھے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے فرماتے تھے کہ اے میری شریک حیات، آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں تجارت کرنے کے لیے ملک شام کا سفر کروں، تاکہ میں ملک شام تجارت کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ نے سامان باندھا گے، سامان باندھ کر ملک شام کا سفر طے کیا۔ ملک شام میں جانے کے بعد ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت کرنے کے بعد میں واپسی کا سفر طے کرتے ہیں۔ واپسی کا سفر طے کرتے ہوئے حضرت عبداللہ مدینہ شریف میں رک جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ آرام کرنے لگتے ہیں، اچانک آپ کی طبیعت بھی علیل ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے، ابھی میرا اور آپ کا پیغمبر اپنی ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کا ہے۔ اللہ اکبر، والد محترم کا سایہ سر سے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ مصطفیٰ تو دنیا میں جانے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے ہیں، مصطفیٰ تو دنیا میں جانے سے پہلے ہی ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے، پروردگار کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا محبوب تو دنیا میں جانے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے، تیرا محبوب تو دنیا میں جانے سے پہلے تنہا پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پروردگار فرماتا ہے، انا لہو حافظ و نصیر، یعنی اے فرشتوں سنو، جب ہم اپنے محبوب کو دنیا میں جانے سے پہلے یتیم کرنا جانتے ہیں تو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے، حضرت درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حال تشكين عليه حال تيكلاو عليه حالو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حالو حضرات، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب تو دنیا میں جانے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا. پروردگار عالم فرماتا ہے اے فرشتوں، جب ہم اپنے محبوب کو دنیا میں جانے سے پہلے یتیم کرنا جانتے ہیں تو دنیا میں جانے کے بعد اپنے محبوب کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے سنیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا کہ امام جعفر صادق یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں جانے سے پہلے ہی یعنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ جب آپ اپنی ماں کے شکم میں 2 مہینے کے تھے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے 6 سال کی عمر شریف آپ کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کے دادا جان آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں سنو، اس میں حکمت یہ ہے کہ مصطفیٰ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی ماں کے شکم میں تھے تو 2 مہینے کے تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا، اور دنیا میں مصطفیٰ تشریف لائے 6 سال کی عمر شریف ہوئی تو آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کے دادا جان آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مخلوق میں سے کسی کا احسان محبوب پر ہو، بلکہ صرف اللہ رب العزت کا احسان محبوب پر ہو، اور محبوب کا احسان ساری کائنات پر. سبحان اللہ بے شک حق بات. ہم جھنڈے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بتاتے سنو، دیوار ادھر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. میرے پیارے، ہم اور آپ جو ہیں یعنی ہم اور آپ جو ہیں میلاد مصطفیٰ کی خوشی اور مسرت کا اظہار علل اعلان کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے علل اعلان، اس لیے کہ آمد مصطفیٰ کے موقع پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں نصب کیا گیا تھا مصطفیٰ کی آمد پر، مصطفیٰ کی پیدائش کے خوشی کے موقع پر، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ پر نصب کیا گیا. گویا بندوں کو بتایا گیا کہ کعبہ معظمہ جس کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، میرے پیارے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل امین اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبریل نے ایک جھنڈا کعبہ معظمہ پر نصب کیا مصطفیٰ کی آمد پر. اے ایمان والو، کعبہ معظمہ جس کو بیت اللہ اور خانہ خدا ہونے کا شرف حاصل ہے، اس پر علم نصب کرنے کا مطلب یہ ہے جو کہ خوب صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پیدا کر کے کتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگوایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگوایا، اور ایک جھنڈا اپنے گھر کعبہ معظمہ پر لگوایا. گویا بندوں کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو پیدا کر کے اتنا خوش ہے کہ جبریل امین کے ذریعے کعبہ معظمہ پر علم نصب کرایا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار اعلی حضرت کے بھائی استاد سمن بولے روح الامین نے گایا کعبے کی بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے، جب میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت قریب آیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے، ہم لائٹیں لگاتے ہیں، ان کو بھی لگاتے ہیں، ہمارے یہاں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، جشن مناتے ہیں، چاہے وہ جشن اللہ اکبر کبیرہ ملک کی آزادی کے موقع پر ہو، یا بچے کی پیدائش کے موقع پر ہو، یا کسی بھی نعمت کے ملنے کے موقع پر ہو، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے ہم لائٹنگ لگاتے ہیں، اور جو ہے
اس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرتے گئے. اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے. لیکن اللہ رب العزت جس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، پروردگار عالم نے اس طرح اپنے محبوب کی خوشی کا اظہار کیا کہ آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر کے اللہ اکبر کبیرہ ان کو قمقمے لگا کر کے زمین کے قریب کر دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ شاعر ہندوستان عثمان ہارونی صاحب قبلہ، شاعر ہندوستان عثمان ہارونی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ جو کہ پورے ملک ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں، وہ آپ کے بستی میں آپ کے تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. بس 2 منٹ کی بات سن لیں میری، میں اپنی جگہ لیتا ہوں. جو حضرت آ گئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس مہمان کا، جس شخصیت کا ہم کو انتظار تھا وہ آ چکے ہیں، اور مقرر خصوصی خطیب ہندوستان، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، مناظر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ جوگل پوری، وہ بھی کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں. تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں. ہم لوگ بچے کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں. کسی طرح بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن وہ رب جس نے اپنے محبوب کو اللہ اکبر کبیرہ پیدا کیا، وہ اتنا خوش ہوا، اس نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم لوگ تو خوشی کے موقع پر یہ لائٹنگ لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر آسمان کے تاروں کو قمقمے لگا کر کے زمین کے قریب کر دیا. بے شک بے شک. اور میرے پیارے حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو میں حضرت آمنہ کے پاس تھی. اللہ اکبر کبیرہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور تھا، وہ روشن تھا. اللہ اکبر کبیرہ فرماتی ہے وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدْنُو حَتَّى أَنِّي لَأَقُولُ لَتَقَانَ عَلَيَّ. حضرت فاطمہ بنت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا، وہ فرماتی ہیں مجھے کہنا پڑا کہ کہیں یہ تارے مجھ پر ٹوٹ کر نہ گر پڑے. اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے. میلاد مصطفیٰ کے موقع پر اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان کے تاروں کو حضرت آمنہ کے مکان کے قریب کر دیا. جو بھی دیکھتا تھا وہ دیکھنے کے بعد یہی کہتا تھا کہ کہیں یہ تارے مجھ پر نہ گر پڑے. وہ تارے آسمان سے زمین کے اتنے قریب تھے، اتنے زیادہ روشن تھے کہ میرا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینا نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اور استاذ سمن بولے تارے ڈھلک کر آئے، کاسے کٹورے لائے، یعنی بٹے کا صدقہ صبح شب ولادت. السلام علیکم.